حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ہمیں سکھائی ہے وہ یہ ہے کہ ما ادری ما یفعل بی، میں تو یہ بھی نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہو، ہم تو یہ بھی نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہو، ہم تو یہ بھی نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہو۔ جاوید احمد غامدی کا ما ادری ما یفعل بی ولا بکم سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 9 سے یہ استدلال کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی یہ پتہ نہیں ہے کہ آخرت میں آپ کے ساتھ کیا کیا جائے گا، یہ استدلال بالکل لغو ہے، کیونکہ اس آیت کریمہ میں درایت کی نفی ہے۔ درایت کہتے ہیں اندازے سے، ہیلے سے کوئی بات کرنا، یا اس آیت کریمہ کو محققین نے قرآن مجید فرقان حمید کی دوسری آیات سے منسوخ مانا ہے، یعنی یہ منسوخ آیت ہے۔ یا درایت کی نفی ہے، اندازے سے، اٹکل پچو سے کوئی بات کرنا، تخمینے سے بات کرنا، اس کی نفی ہے، یا اس آیت کریمہ کو منسوخ قرار دیا ہے دوسری آیات کی وجہ سے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفتح میں ارشاد فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ محبوب ہم نے آپ کو واضح فتح عطا فرمائی، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، لیغفر لک اللہ، اس میں حضور نبی کریم علیہ السلام کو مغفرت قطعی کی بشارت دی گئی۔ چنانچہ سنن الترمذی کی حدیث ہے، یہ میرے ہاتھ میں سنن الترمذی ہے، اس کی حدیث ہے کتاب و تفسیر القرآن میں، حدیث نمبر 3263 ہے، اور حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب نبی کریم علیہ السلام پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، یہ حدیبیہ سے واپسی پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لقد نزلت علی آیت احب الی مما علی الارض، فرمایا کہ مجھ پر ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے کہ جو مجھے زمین پر موجود تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے۔ ثم قرأها النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علیہم، پھر نبی کریم علیہ السلام نے اس آیت کریمہ کی صحابہ کرام کے سامنے تلاوت کی، فقالوا، تو انہوں نے عرض کی ہنیئن مریئن یا نبی اللہ، یا نبی اللہ آپ کو بڑی مبارکباد ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی مغفرت قطعی کا اعلان فرما دیا۔ یہ لفظ ہیں، یہ غامدی صاحب تو یہ تصور دینا چاہتے ہیں نا کہ ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، کہ حضور کو اپنے انجام کا نہیں پتا، اپنی آخرت کا نہیں پتا، تو صحابہ کرام نے عرض کی قد بین لک ماذا یفعل بک فماذا یفعل بنا، کہ یا رسول اللہ آپ کو تو پتہ چل گیا کہ آپ کے ساتھ کیا کیا جائے گا، یعنی آخرت میں آپ کو تو پتہ چل گیا کہ آپ کی مغفرت قطعی ہے، فماذا یفعل بنا، تو پھر ہمارے ساتھ کیا کیا جائے گا، فنزلت علیہ، تو نبی کریم علیہ السلام پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار، اور اس میں ہے فوزاً عظیمہ تک یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والے مردوں کو جنت میں داخلے کی بشارت عطا فرمائی۔ اس لیے یہ استدلال کرنا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو نہ اپنے انجام کا پتہ ہے نہ صحابہ کرام کے انجام کا، یہ تو قرآن مجید فرقان حمید کی کئی آیات کے خلاف۔ سورۃ الضحیٰ میں اللہ رب العزت نے واضح طور پہ فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب ضرور آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہتر ہوگی، اور ان قریب تمہیں آخرت میں تمہارا رب اتنا عطا فرمائے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ سورۃ التحریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا، اللہ نے فرمایا کہ جس دن اللہ نہ اپنے نبی کو رسوا ہونے دے گا نہ ایمان والوں کو رسوا ہونے دے گا۔ اور پھر قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، کہ قریب ہے محبوب تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کرے گا۔ یہ مقام محمود کیا ہے؟ حضور نے خود فرمایا یہ مقام شفاعت ہے، جو محبوب علیہ السلام کو شفاعت کا منصب دیا جائے گا۔ انا اول شافعین و اول مشفعین، سب سے پہلے قیامت کے دن شفاعت کرنے والا بھی میں ہوں گا، اور سب سے پہلے جس کی شفاعت کو
قبول کیا جائے گا وہ بھی میں ہوں۔ اور کس طرح صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے کہ تمام مخلوق آپ کی بارگاہ میں شفاعت کا سوال لے کر آئے گی، نبی کریم علیہ السلام سجدہ ریز ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کو فرمائے گا ارفع رأسک، محبوب اپنا سر اٹھاؤ، قل تسمع، تم کہو تمہاری سنی جائے گی، سل تعطا، تم مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا، وشفع تشفع، حبیب تم شفاعت کرو تمہاری شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ تو یہ انجام اپنا نہیں بتا رہے حضور، تو پھر کون بتا رہا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث پڑھیں، حضور نے فرمایا انا اول من یحرک حلق الجنہ، فرمایا میں سب سے پہلا میں ہوں گا کہ جو جنت کے دروازے پہ دستک دوں گا، اور پوچھا جائے گا من انتا، آپ کون ہیں؟ میں جواب دوں گا انا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو خازن جنت کہیں گے بکا امرت لا افتح لاحد قبلک، یا رسول اللہ یہی مجھے حکم تھا کہ میں آپ سے پہلے کسی کے لیے جنت کے دروازے نہ کھولوں۔ تو پھر یہ استدلال کرنا کہ حضور کو اپنے انجام کا بھی نہیں پتا، یہ پرلے درجے کی جہالت۔ سرکار علیہ السلام نے تو اپنے صحابہ کا نام لے لے کر حضور نے ان کو جنتی قرار دیا، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، عشرہ مبشرہ کو فرمایا، امام حسن کو، امام حسین کو فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ تو جن کو غلاموں کے احوال کا علم ہے اللہ کی عطا سے، اللہ کے فضل سے، ان کو اپنے انجام کا علم کیوں نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بارگاہ نبوت کے آداب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔